لا کے چھوڑا جاتا ہے. یہ ہوئی جنتی زندگی کی ایک خصوصیت. نہ کمزوری اور نہ حد سے بڑی ہوئی شدت کے ساتھ قوت، دونوں کو اعتدال میں لایا. یہ دونوں چیزیں اپنی حد سے بڑی ہوئی ہوں بڑی خطرناک ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص کو گورنر مقرر کیا تھا تو اس نے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی اصولی ہدایت دیجیے کہ میں اپنے ہاں جو لوگ مقرر کروں، اپوائنٹ کروں، ان میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے. آپ نے کہا کہ وہ لمبی چوڑی لسٹ تو میں تمہیں دے نہیں سکتا، یہ تو تم خود وہاں طے کرو، میں تمہیں اصول بتاتا ہوں. کمزور دیانتدار اور قوت والا بد دیانت، ان دو سے بچنا، باقی جس کو جی چاہے پان کر لینا. کیا بات ہے صاحب، جی کیا بات ہے، یہ شخص کر گیا. ابدی حقیقت ہے. کمزور دیانتدار، کتنا نقصان پہنچتا ہے اس شخص سے. اور دوسری طرف قوت والا بد دیانت. یہ ہیں دونوں چیزیں، کمزوری اور قوت. ان کو اعتدال کے اوپر رکھنے کا نام ہے ایمان کی شرط. جو ہے اسے یہ جنتی زندگی کہتے ہیں. ذرا قوت بڑھنی شروع ہو تو فوراً وہ کنٹرول میں لے آئے اس کو اور اعتدال پہ رکھے. ذرا وہ کمی واقع ہونی ہو تو فوراً اس کے اوپر بڑھا کے، یہ بھی نہ ہو کہ جس کا جی چاہے تماچا مار کے چھین کے لے جائے گا. یہاں من قاسن کانا مزاجہ کافورا. اور آگے بات ہے، عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا. عجیب قرآن ہے عزیزان من. میری تو دعا ہی ہے نا کہ اللہ آپ کے بھی نصیب یہ چیز کرے کہ آپ اس طرح سے سمجھیے خود قرآن کو، اور یہ جو پیالہ ہے اس کا خود لذت اندوز ہو جائے. لذت اندوز نہیں ہو بلکہ وہ تو لفظی اور ہے کہ ذوق ہی بادہ نہ دانی بخدا تانا چشی. بڑی عجیب چیز ہے کہ کسی سے کہیے کہ صاحب یہ جو نشہ ہوتا ہے شراب کا یہ کیسا ہوتا ہے، وہ کہتا ہو یہ کیسا نہیں سمجھایا جا سکتا، یہ تو وہی جانتا ہے جو پیتا ہے. کہا کہ یہ وہ شراب ہے، پینے کی چیز. شراب کے معنی عربی زبان میں ہر پینے کی چیز ہوتی ہے، ڈرنک ہوتی ہے. یہ تو ہمارے ہاں جو شراب کا لفظ اس وائن کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ عجیب بات ہے. یعنی ہر پینے کی چیز کے لیے ہمارے ہاں شراب نہیں ہوتا، وہ شراب مختص ہو گئی ہے. عربی زبان میں یہ بات نہیں ہے. وہاں یہ چیز اکل و شرب جسے آپ کہتے ہیں، یہ ہر پینے کی چیز کو کہتے ہیں. کہا کہ یہ جو پینے کی چیز ہم نے بتائی ہے یہ ایک چشمے سے حاصل ہوتی ہے. وہ چشمہ کیا ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ کہا کہ یہ اہل جنت وہ اپنے اندر سے اس چشمے کو نکالتے ہیں. اف، قرآن ہے. یہ نہ سمجھ لینا کہ وہاں واقعی کوئی پہاڑی ہے اور پہاڑی سے چشمہ نکلتا ہے اور چشمے سے پیالہ بھرا جاتا ہے. یفجرونہ تفجیرا. اپنے اندر سے ان سنگلاخ چٹانوں کو پھاڑ کے یہ نکالتے ہیں چشمہ. یہ وہ چشمہ ہے جس سے یہ پیتے ہیں. اب اس میں اگر کمزوری ہوتی ہے تو تھوڑا سا ادرک ملا دیا جاتا ہے، اگر اس میں شدت ہوتی ہے تو تھوڑا سا کھجور ملا دیا جاتا ہے. نکالتے ہیں اپنے ہی اندر سے. کس طرح سے نکلتا ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی جہاں جہاں یہ چیزیں آئی تھیں، جہاں بھی قرآن نے یہ بات کہی تھی کہ یہ یوں ہوگا، آگے کیا بات آئی تھی کہ یہ ہوگا اس طرح سے کہ بھوکوں کی روٹی کا انتظام تم کرو گے. چلیے جی، جنت سے نکلنے والا چشمہ، چشمے سے حاصل ہونے والا وہ نشہ. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. سنیے کیا بات کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے جو کچھ ذمہ داریاں لے رکھی ہیں اپنے اوپر، یہ نظر ہے، نظر نہیں ہے، موافق نہ، شاید میں غلط پڑھ گیا.
یوفون بالنذر، نذر جمع ہوتا ہے جو کچھ انہوں نے اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہوتا ہے، جو ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہو رہی ہوتی ہے، جو ذمہ داری اصل میں تو جو ذمہ داری انہوں نے خود عائد کر لی ہوتی ہے. قرآن زبردستی تو کسی کے اوپر ذمہ داری ڈالتا نہیں ہے، مومن تو یہ ذمہ داریاں خود اپنے اوپر ڈالتے ہیں. جو ذمہ داری، اب یہ نظر کا لفظ جو ہے ہمارے ہاں تو نظر مانتے ہیں نا، منت مانتے ہیں اور ساتھ اس کے نظر ہوتی ہے. یہ ہوتا یہ ہے کہ کسی آنے والے خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے جو تدابیر اختیار کی جاتی ہیں انہیں نظر یا نذور کہتے ہیں. وہ جو رسول ہر نبی جو ہوتا ہے وہ نذیر جسے کہتے ہیں وہ یہیں سے ہے، وہ آنے والے خطرات سے آگاہ کرتا ہے انسانوں کو. یہ لوگ پورا کرتے ہیں نظر کو، جو بھی ذمہ داری یہ اٹھا لیتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں. کس احساس سے پورا کرتے ہیں؟ جو کام بھی انسان کرتا ہے اس کے لیے ایک احساس ہوتا ہے، موٹیو ہوتا ہے. کیوں پورا کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر یہ نہ کیا گیا تو لفظ عزیزان من اور پورا معاشرہ جتنا ہمارا ہی نہیں، آج تو ساری دنیا کا سارا معاشرہ اس کے اندر آ جاتا ہے کہ پھر شر ایک لفظ ہے. جس قسم کا بھی کوئی ایول، کوئی برائی، کوئی تکلیف دہ چیز جتنی بھی ہے وہ سب اس لفظ کے اندر آ جاتی. اصل میں تو یہ وہ چنگاری ہوتی ہے نا، شرر ہوتا ہے نا، جو پھونک کے رکھ دیتا ہر چیز کو. استعمال ہوتا ہے اس معنوں میں ہر قسم کی برائی، شرر، پھونک کے رکھ دینے والی چیز. ٹھیک ہے، میں نے کچھ کیا ہے وہ شرر مجھ تک ہی رہے گا، دوسرے نے کیا ہے وہ شرر اس تک رہے گا. اگر پورے کا پورا معاشرہ اس قسم کا ہو جائے تو پھر جیسے آج کہتے ہیں نا کہ صاحب آج تو کوئی شخص رشوت سے بچ ہی نہیں سکتا، لیتا نہیں ہے تو دینی پڑتی ہے، بچ ہی نہیں سکتا. کیا چیز ہے یہ؟ قرآن کا لفظ. کہا کہ وہ ڈرتے اس سے ہیں کہ کہیں ایسا نظام اور معاشرہ نہ پیدا ہو جائے جہاں شرر اڑ کے آ لگے. یعنی یہ خود نہ اس شرر تک جائے، چنگاری تک جائے، اس شعلے تک جائے، اس آگ تک جائے، وہ اڑ کے آ لگے. اس کو بچے کیسے بچ سکتا؟ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ جو ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے اس کو پورا نہ کیا تو ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جائے گا جس میں پھر یہ جو شرر ہے، پھر اب شرر ہو گیا. لفظ ہمارے ہاں بھی ہے، وہ چنگاریاں جو اڑا کرتی ہیں، پھر برائی کی چنگاریاں جو اڑا کرتی ہیں پھر وہ اڑ کے لگا کرتی ہیں، پھر کوئی نہیں بچ سکتا. ہم اس لیے ان چیزوں کو پورا کرتے ہیں کہ وہ معاشرہ نہ کہیں قائم ہو جائے کہ جس میں ہم بچ ہی نہ سکے معاشرے. اندازہ لگائیے، اڑ کے لگنے والا شر جو ہے ایسا نہ کہیں ہو جائے. اور فرمایا آپ نے کہ یہ جو وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، جسے کہا تھا کہ وہ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ کہیں ہو جائے، یہ خوف ایسا خوف نہیں ہے، محتاط رہنا ہے کہ کہیں اس قسم کا معاشرہ نہ قائم ہو جائے کہ جہاں پھر وہ شر مستقر ہو جائے، اڑ کے لگنے لگ جائے ہر شخص کو شر جو ہے. تو کیا کرتے ہیں اس کے لیے کہ ایسی صورت نہ پیدا ہو جائے؟ پھر وہی بات آ گئی، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. انتظام ایسا کرتے ہیں کہ معاشرے میں کوئی شخص بھوکا نہ سوئے. انتظام ایسا کرتے ہیں. وہ جو محنت کرنے کے قابل آدمی ہے وہ تو محنت کر کے کما لیتا ہے نا. یہ ہے علی حبہ، بڑی کوشش ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ میرے پاس رہے، میری روٹی میرے پاس رہے، دوسرے کے پاس نہ جائے. اس میں بڑی کوشش ہوتی ہے. اس کوشش کے باوجود یہ آیا نا وہ اصل مسئلہ کہ اس کی دولت کی بڑی کوشش ہوتی ہے. ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے 2 روٹیوں کے اندر. یہ بڑے بڑے جتنے بھی خزانے دبائے بیٹھے ہوئے وہ تو غریبوں کی طرح 2 روٹیاں بھی نہیں کھا سکتے. ان کی تو کیفیت یہ ہوتی، ضرورت یہیں آتی ہے. اس سے آگے جو ہوتی ہے ہوس ہوتی ہے جس کی انتہا ہی نہیں ہوتی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر تک ہوس پیچھا نہیں چھوڑتی. اتنی کشش ہوتی ہے اس دولت کے اندر
کہتا ہے اس دولت کی اتنی کشش کے باوجود جب اپنی ضرورت پوری کر کے تو وہ پھر دیکھتے ہیں کہ کس کس کی ضرورت رکی ہوئی ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. پھر یہ تھا وہ جو کرتے ہیں جس سے وہ معاشرہ نہیں قائم ہوتا، جس میں شر پھر اڑ کے لگتا ہے. معاشرہ ایسا ہو جائے کہ جس میں ضرورتیں پوری نہ ہوں کسی کی، اور پھر اگلی بات یہ ہو کہ جائز طریقے سے تو ہو ہی نہ پوری ضرورتیں، تو پھر یہ معاشرہ ایسا ہوگا نا جس میں شر ایسا عام ہو جائے گا کہ اڑ کے لگے گا. پھر کہتے ہیں اس خیال سے کہ کہیں ایسی صورت نہ پیدا ہو جائے، وہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وہ طعام کا انتظام کرتے ہیں، روٹی کا انتظام کرتے ہیں، اور ہر مسکین ہو، یتیم ہو، اسیر، یہ الفاظ تو آ چکے ہوئے ہیں اس سے پیشتر بھی. ان سب جو بھی اپنی محنت سے معذور ہے، جس کی محنت بھی اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی، ان سب کی روٹی کا انتظام کرتے ہیں. کس طرح سے انتظام کرتے ہیں؟ ایک انتظام تو وہ ہوتا ہے نا کہ کسی مصیبت کے وقت کسی کے اوپر کچھ احسان کیا اور پھر ساری عمر کے لیے وہ بے دام غلام بنا لیا اس کو. یا نا دیکھیے صاحب، اس شخص کو طوطا چشم کہیں کا کسان نافراموش اس وقت آیا تھا روتا ہوا، صاحب بچے بھوکے مرتے ہیں جی، خدا کے واسطے دیجئے. کوئی دیا ہے، سب کچھ کیا ہے، آج کہتا ہے ووٹ میں آپ کو نہیں دوں گا، اس کو دوں گا. یہ ہے ایک ضرورتیں یوں پوری کی جاتی ہیں. یہ جو نظام ہوتا ہے جس میں شر اڑتا ہے، اس میں تو اگر کوئی کسی کی ضرورت پوری بھی کرتا ہے تو اس کیفیت سے کرتا ہے. یہ ضرورت پوری کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے ان کو کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ ضرورتیں ان کی پوری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ لینا تو ایک طرف رہا، ہم تو شکریہ کے بھی متمنی نہیں ہے. اللہ اکبر. علی حب ہی مال و دولت کی اتنی کشش دوسرے کو دے رہے ہیں، اور یہ کیفیت یہ ہے کہ ان سے شکریہ تک پہ بھی متمنی نہیں ہے. یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کی، وہ جو جنتی شراب پیتا ہے جس کو شراب آپ کہتے ہیں، یہ کیفیت پیدا ہو تو جنتی یہ معاشرہ قائم ہوتا ہے. یہاں تو اتنی سی بات یہ ہے کہ ہم شکریہ کے بھی مستحق نہیں ہیں. دوسری جگہ تو یہ ہے کہ وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دوسری کی ضرورت اگر زیادہ ہے اپنی سے تو اپنی ضرورت پر اس کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں. دینے والوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے. وقت ہو گیا یا ہے 2 منٹ؟ وہ کہتے یہ ہے انا نخاف من ربنا، پھر یہ آئندہ ہم دیں گے. یہی بات ہے، دیتے ہیں تو اس طرح سے لوجہ اللہ، کوئی معاوضہ نہیں، شکریہ تک بھی نہیں متمنی ہوتے. کیا بات ہے اس معاشرے کی جس میں یہ کیفیت ہو کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو دے کہ جن کی ضرورت رکی ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ کہے کہ ہم شکریہ تک بھی متمنی نہیں ہے. ہم سورہ الدہر کی آیت 9 تک آگے دے عزیزان ایمان، 10 سے آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.